جان ایک سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ جس گاؤں میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہاں کوئی اسکول نہ تھا، اس لیے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ کوئی اور ہنر سیکھ لے۔ وہ روزانہ صبح جاتا اور شام تک ادھر ادھر جاب کی تلاش میں پھرتا رہتا۔ ایک دن جب کام کی تلاش سے مایوس ہو کر جان واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس نے وزنی تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ جان حیران تھا کہ اتنا بوڑھا شخص اور اتنے وزنی تھیلے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص جان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اے بیٹے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ جان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا، میرے پاس سونے کے کچھ سکے ہیں، تم وہ لے لو اور میرا وزن ہلکا کر دو، مجھے کافی دور جانا ہے۔ جان کو ضرورت تو تھی ہی، وہ فوراً رضامند ہو گیا۔ بابا جی نے اسے کچھ سامان پکڑا دیا۔ بوڑھا شخص اسی طرح لے کر چلتا رہا۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں اتنا وزن اٹھا کر دریا عبور نہیں کر سکتا، کیا تم تھوڑی سی اور مدد کر دو گے؟ جان نے کہا، میں چھوٹا بچہ ہوں، میں آپ کی اور مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ بوڑھے شخص نے کہا، مجھ سے اور سونے کے سکے لے لو، لیکن دریا عبور کرنے میں میری مدد کرو، تھوڑا سا وزن اور اٹھا لو۔ جان اس پر بھی رضامند ہو گیا اور یوں انہوں نے باتوں باتوں میں دریا عبور کر لیا۔ راستے میں بزرگ نے جان کو بتایا کہ میری تھیلوں میں سونے کے سکے ہیں اور میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے میں ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ جان بہت حیران ہوا کہ یہ بوڑھا آدمی اتنا دولت مند ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس بزرگ نے جان سے کہا کہ بیٹا، مجھے پہاڑی کی دوسری طرف جانا ہے، کیا تم کچھ اور میری مدد کرو گے؟ جان پہلے تو سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا وزن میں کیسے اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک تھیلا سونے کے سکوں کا دے دوں گا، تم میری مدد کرو، بلکہ تم یہ تینوں تھیلے اپنے کندھے پہ رکھو، دوسری طرف جا کر بیٹھتے ہیں اور باتیں کریں گے۔ جان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ تھیلے لے کر میں بھاگ جاؤں تو میری زندگی بدل سکتی ہے، میری ایک خوبصورت لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، میں امیر آدمی بن سکتا ہوں۔ لیکن دوسرے لمحے اس نے سوچا کہ میں بے ایمان نہیں ہوں، میں ایک ایماندار لڑکا ہوں، مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جان جیسے ہی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اس نے مڑ کر دیکھا کہ بزرگ اس سے کافی دور ہے۔ جان کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھاگ جائے، بھاگ جاؤ کہ بزرگ کی زندگی ابھی بہت تھوڑی رہ گئی ہے اور میں اپنی زندگی بنا سکتا ہوں۔ جان نے بیگ اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیا اور بوڑھا شخص ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جان جنگل میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں اسے کسی کے آنے کا ڈر نہیں تھا۔ وہ تھیلے کھول کر دیکھنے لگا کہ اس میں کتنا سونا بھرا ہے۔ جو ہی اس نے تھیلے کھولے، یہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا کہ وہ تھیلے سونے کے سکوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے بھرے ہوئے تھے۔ جان ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ بزرگ اس کے سامنے آ گئے اور ہنسنے لگے، کہنے لگے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جان نے بزرگ کی طرف حیرانگی اور شرمندگی سے دیکھا تو بزرگ نے بتایا کہ میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں، میری کوئی اولاد نہیں اور میں اپنے ملک کے لیے ایک ایماندار وارث کی تلاش میں تھا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا۔ تم پر نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ یہ لڑکا مجھے ایماندار لگتا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جا کر اپنا بیٹا بناؤں گا اور مستقبل میں یہ میرے ملک کا بادشاہ بنے گا۔ لیکن تم بھی ویسے ہی نکلے جیسے اور بہت سے لوگ۔ جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ پچھتانے لگا کہ اس نے اپنی زندگی کا کتنا بڑا موقع کھو دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ خوش قسمتی ضرور ہر شخص کے دروازے پر دستک دیتی ہے، لیکن اپنی بیوقوفی، جلد بازی اور لالچ کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے گنوا دیتے ہیں۔